انسان کی زندگی اپنے کریئر سے ریلیٹڈ ہو یا اپنے رشتوں سے ریلیٹڈ ہو یا اپنی کلیات کے لحاظ سے ہو یا جزیات کے لحاظ سے ہو، انسان کی زندگی از اباؤٹ موونگ فرام ون اسٹیشن ٹو اندر اسٹیشن، فرام ون اسٹیشن ٹو اندر اسٹیشن، حتیٰ یاتی کل یقین اس حد تک کہ انسان کو موت آ جاتی ہے. اٹ نیور اینڈز اپ. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی لائف کے رولز ختم ہو جاتے ہیں. نو، اٹس نیور لائک دیٹ. یہ زندگی ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کو دے گی، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے. بٹ رائٹ ناؤ دس از یور پرائم، دس از دا ایج آف یور پرائم. مطلب جوانی، جمال، کمال اپنے پیک پر ہوگا اس ٹائم پر. یہ وقت ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے سارے اسپرچول، فزیکل، روحانی، حسی مسلز ایگزاسٹ کرتا ہے بڑی سلطنتیں بنانے کے لیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ایوری بڈی ول بی ہینڈلنگ این ایمپائر اینڈ ایوری بڈی ول بی کویسچنڈ ریگارڈنگ کہ اس نے سلطنت اور رعایا کے ساتھ کیا کیا. تو ہر انسان کی اپنی اپنی سلطنت ہونی ہے جس میں لوگ ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے، کچھ چھوٹے ہوں گے، اور اس کے اندر اس کے ریسورسز ہوں گے، اور اس ریسورسز کو ایلوکیٹ کر کے، ان ریسورسز کو صحیح استعمال کر کے اس نے کتنی بڑی دنیا بنائی. یہ سوال تو بچوں تم سے آج یا نہیں کل قومیں بھی کریں گی، تمہارے لوگ بھی کریں گے، تمہارا جسم بھی کرے گا، اور اللہ بھی کرے گا تم سے ایک دن. سو ایک عمر اچھی ہوتی ہے جس میں انسان لاسٹ ہوتا ہے. گم ہونا بہت اچھی بات ہے. جو گم نہیں ہوا وہ راستے کیسے دکھائے گا لوگوں. مگر کنفیوژن اور اضطراب زندگی کی کبھی بھی پرماننٹ سٹیٹ نہیں رہ سکتی. اس زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد آپ پھر بھی کہیں جی میں نے گل ہی نہیں سمجھ آندی پئی. آئی ایم ناٹ گیٹنگ واٹ لائف از آل اباؤٹ. یا یہ زندگی کیا ہے، میرا کریئر کیا ہے، میرا پروفیشن کیا ہے، میرا وجود کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، لوگ کیا ہیں. تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ نے اپنی زندگی کو ایک میننگ ضرور دینا. یو ہیو ٹو گیو میننگس ٹو یور لائف، ٹو یور ایگزسٹنس. اپنے وجود کو ایک ریزن دینا پڑے گا آپ کو. حیرت کی بات ہے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، میں تو مائنڈ سائنسز کے اوپر چھوٹا سا شاگرد ہوں اس کا. اٹس سو ہارڈ ٹو سوالو. ابھی دیکھیں چیسٹر نے جیسے خودکشی کر لی ہو، لنکن پارک کا جو تھا. تو اتنی عجیب، مشکل اور دکھ بھری بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کوئی میننگ نہیں دے سکا. اٹس ویری ہارڈ، اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے، اتنا کچھ ہے اس فیلڈ میں اپنے آپ کو ایک سگنیچر بنانے کے لیے، ایک دستخط بنانے کے لیے، ایک مارک بنانے کے لیے. مگر پھر بھی ایک انسان کو اگر کوئی زندگی میں کوئی ویژن نہیں ملا، کوئی مقصد نہیں ملا، کوئی گول نہیں ملا، کوئی ٹارگٹ نہیں ملا، تو اسے ہم اپنی ہی کم ظرفی اور اپنی ہی انیفیشنسی اور انیفیکٹونیس کہیں گے کہ ہم انسانیت کو اگرا نہیں دکھا سکے. ایز اے کمیونٹی، ایز اے پرسن، ایز این آئیڈیالوگ، نظریاتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، روحانی لحاظ سے حیرت کی بات ہے کہ آج ہمارے بچے، ہمارے لوگ ٹوٹ رہے ہیں. اور کمپلین باکسز کا ایک اتنا بڑا سلسلہ ہے شکایتوں کا کہ اللہ بھی ساتھ نہیں دے رہا، لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے، مال، ریسورسز، اشیاء بھی ساتھ نہیں دے رہے، بیوی بھی ساتھ نہیں دے رہی، خاوند بھی ساتھ نہیں دے رہا، بچے بھی ساتھ نہیں دے رہے، کائنات ہی ساتھ نہیں دے رہی. تو میری زندگی کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ہارے ہوئے شکست یافتہ شخص کے کلمات تو ہو سکتے ہیں، بٹ جس نے زندگی کے اندر صحیح طریقے سے جیا ہے نا، اس کو دا آرٹ آف لیونگ جو ہم کہتے ہیں، دا آرٹ آف لیونگ، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی مقام تک نہ پہنچا ہو. میں یہاں کے آپ کو جزیات اور اسپیسیفیکیشن میں تو ہر انسان یونیک ہے، تو فتویٰ بھی یونیک ہی ہوگا. مگر کچھ کلی ایسے جنرل قاعدے آپ سے شیئر کرنے آیا تھا کہ شاید شاید پروبیبلی اگر کسی کی ڈور اٹکی ہوئی ہے نا کہیں پر، یا کسی کا جو واک ہے، دا واک آف لائف، دا واک ٹورڈز ایکچولائزیشن اینڈ سکسیس، وہ سفر جو ہم نے ماں کے پیٹ سے شروع تو کیا تھا، پھر اس کو ٹھوکریں لگتی نہیں، اس کو مختلف آئیڈینٹی کرائسس لگتے رہے، پھر وہ کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی فلان، کبھی بال یوں، کبھی یوں، کبھی یوں، پھر پوچھل پیچھے سے یوں، کبھی یو، کبھی شو، وہ جو بھی ہے، تو وہ جدھر بھی ٹھوکریں کھا رہا ہے نا اس ٹائم پر، شاید اس کو ایک ڈائریکشن مل جائے. اٹ مائٹ ہیلپ یو آؤٹ. بیٹا زندگی کے اندر اکثر قوموں کا ویژن ہی نہیں ہے، نہ لوگوں کا، نہ ویژن لیس لوگ ہیں. اس لیے ان میں ڈپریشن، اداسی، مایوسی، چھوٹی چھوٹی بات پہ 2 روپے کے جھگڑے، 2 روپے کے مسائل کیا نہیں سمجھ آتا پیا. کیوں نہیں سمجھ آتا پیا؟ بس نہیں سمجھ آتا پیا، ضد ہے میری، اتھے ہی کھلو گیا ہے، اگے نہیں جانا پیا. تو یہ جو ڈیڈ لاکس لائف میں لگتے ہیں نا ہماری زندگی کے اندر،
اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس شاید کوئی اتنا ہماری زندگی اور ذات سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہوتا جس کے تحت ہم کہیں یار فائن واٹس دا بگ ڈیل, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے پاس اس سے بڑی چیز ہے, یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے میرا, چلو ٹھیک ہے میرے گوشت کا 20% حصہ تمہیں چاہیے لے لو, میں 80% سے بہت بڑا ہوں, یو کانٹ کل می, یو کانٹ نیل می ڈاؤن. لیکن جب ایک انسان کی زندگی میں ویژن نہیں ہوتا نا تو وہ پھر چڑھتا بھی ہے, گراؤچی, کرینکی, چڑچڑاپن, موڈ سوئنگز, چھلانگیں, گلاٹیاں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی فلان زیادہ بول رہا ہے, ہر کسی کو امپریس کر رہا ہوگا, میں یہ میں وہ, میں نہیں ختم ہوں کیونکہ وہ ایکچولائز نہیں ہوا ہوتا, حقیقت تک نہیں پہنچا ہوتا اپنی ذات کو لے کے. بٹ وین یو فائنڈ اے ویژن ان لائف, دا ریئل ٹرو مقصد اینڈ ویژن آف لائف, وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں, وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ دیکھیے گا وہ ٹھنڈ آ جائے گی اس کے اندر, ہی ول بی سائلنٹ. وہ کہتے ہیں نا جس کو علم ملتا ہے اسے خاموشی لگ جاتی ہے, یعنی اسٹاپس دا یپ 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 گوئنگ آن, خاموشی لگ جاتی ہے اس کو, وہ ڈوب جاتا ہے کسی چیز میں, اور پھر اسے کھڑا کرنے کے اندر جو اس کو پتا ہوتا ہے نا, جس نے کائنات ہلانی ہے, آپ کو ایک سنجیدگی ملے گی لوگوں کے مزاج کے اندر. جو لوگ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگ کام کرتے ہیں نا بیٹا وہ بولتے نہیں ہیں, جو بولتے ہیں نا وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, جو گزر رہے ہوتے ہیں نا تکلیفوں کا, یہ آگ کا سمندر ہے, ڈوب کے جانا ہے, یہ آسان کام نہیں ہے, زندگی میں کچھ بننا بہت مشکل کام. لائف از ہارڈ, لائف از اے ہارڈ واک آف لائف, اٹس ہارڈ واک. زندگی ایک سخت سفر ہے, اور اس سفر میں سب سے زیادہ مشکل اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, لوگوں کو نہیں. سب سے مشکل ٹاسک ہے یہ جو اپنے اندر بیٹھا ہوا یہ جو غلیظ نفس ہے نا, یہ ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے. اس نفس کی وجہ سے ہی آپ دشمنوں کو دوستوں کو دشمن بنائیں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ دشمنوں کو دوست بنائیں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ غیر اہل کو اس کی جگہ دیں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ ویلیو سٹینڈرڈائزیشن کی بیسس کے اوپر متعصب ہوں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ وہ کلیم کر دیں گے جو آپ کے پاس ہوگا نہیں, تکبر. اسی نفس کی وجہ سے آپ وہ چیز کلیم کرنا چاہیں گے جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے, جسے ہم کہتے ہیں حسد. اسی نفس کی وجہ سے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو انفیریئر, ہلکا سمجھیں گے لوگوں سے. اسی نفس کی وجہ سے آپ میں فضول میں ایک میں ہوگی جس کی وجہ سے آپ اپنے ویژن, اپنے مقصد کو اٹھانے کے لیے لوگوں کو ساتھ نہیں جوڑ سکیں گے. اسی نفس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اپنے سے دور کریں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ ٹائم ضائع کریں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ ریسورس ضائع کریں گے. یہ سارا مسئلہ ہی نفس کا ہے. یہ میں جو ہے نا, یہ میں بڑا پرابلم. بھائی میں کیوں ہلکا ہوں, میں کیوں میں انا ربکم الاعلی. یہ میں ایک حد تک چلی گئی کہ اس نے خدائی کلیم کر دی اس دنیا کے اندر. وہ کہتا ہے جی میں نے بارش برسائی, میں ہی بچے دیتا ہوں, میں ہی سب کچھ کرتا ہوں, جو فرعون نے کیا. اور کبھی کبھی یہ اس میں کو اس لیول پہ جا کے غلام بناتا ہے کہ وہ پوری بنی اسرائیل ہو جاتی ہے. وہ اپنے پوٹینشیل میں بلیو ہی نہیں کر پاتا, وہ مان ہی نہیں پاتا کہ میں بھی کوئی بڑی چیز کھڑی کر سکتا ہوں. غلامانہ سوچ میں بھی خواب دیکھنا آسان نہیں ہے, اور تکبرانہ سوچ میں بھی خواب دیکھنا آسان نہیں. کیونکہ متکبر شخص خواب اس لیے نہیں دیکھے گا کیونکہ اسے محنت کرنی پڑ جائے گی, اور اگر وہ محنت کرے گا تو پھر غلاموں نے کیا کرنا ہے. اور غلامی کے اندر خواب دیکھنا اس لیے کفر ہوتا ہے کہ بھئی اصل کام تو ان کا ہے, ہم تو مزدور ہیں, ہم نے تو روز ہمیں پھینٹی پڑنی, اور وہ ہماری ایکچولائزیشن ہی پھینٹی ہے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی خواب ہے, واقعی کوئی خواب ہے, آپ اپنی عزت کرتے ہیں, آپ اپنا احترام کرتے ہیں, you respect yourself and you have that self dignity in yourself, کہ I'm not a trash or a garbage, میں کوئی کچرا نہیں ہوں کہ مجھے کوئی بھی جیسے چاہے ٹریٹ کرتے. تو ایسے لمحات میں بچوں زندگی میں خواب دیکھنے کے لیے, خواب سوچنے کے لیے, اور خوابوں کو تعمیر دینے کے لیے سب سے بڑا لوہا جو چاہیے نا, وہ اپنے سینے کے اندر آپ کو بنانا پڑے گا. That is your own heart, آپ کا اپنا دل, وہ روح, وہ نظریہ, وہ فکر, وہ تفکر, تذکر, تدبر, that internal intentional آپ کی قوت ارادہ, قوت استدلال, وہ سارا جو آپ کا قلبی نظام ہے اندر کا, جو سوچتا ہے, سمجھتا ہے, ریزن کرتا ہے, ویلیو ایڈیشن کرتا ہے, چیزوں کو اینالائز کرتا ہے, حق اور باطل کی تفریق کرتا ہے. if that is not in you, اگر آپ یہ نہیں کریں گے, آپ اس دنیا میں یہ 4 سال کا بیچلرز نہیں کر سکتے. یہی عذاب بن جائے گا آپ کے لیے. you won't be able to handle this. اور کیا ابھی آپ کو مسائل نہیں آ رہے ہوں گے نفس کے, کیوں جاؤں اسکول, کیوں کلاس اٹینڈ کروں, کیوں اس مولوی کی سنوں, کیوں کسی کی بھی سنوں. نفس ہے نا, نفس کسی کے انڈر نہیں آتا. اس لیے سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء, انسان کا سب سے غلیظ ایلیمنٹ اگر کوئی ہے نا تو اس کے اندر کی آواز ہے, اس کا نفس, جو اسے کبھی صحیح بات نہیں کرنے دے گا, نہ صحیح بات سننے دے گا, نہ صحیح بات اینالائز کرنے دے گا, نہ حق اور باطل کی تفریق کرائے گا,
نہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے بیچ میں تفریق کرائے گا, نہ کبھی مثبت اور منفی کے بیچ میں تفریق کرائے گا, نہ کبھی بھی آپٹیمزم پیسمزم کے بیچ میں تفریق کرے گا. نفس کو کبھی حق پسند نہیں ہے, نفس کو کبھی سچائی پسند نہیں ہے, اسے تنقید پسند نہیں ہے, اسے کرٹیسزم پسند نہیں ہے. اسے پسند ہے تو وہ ساری ڈنڈیاں مارنا, کرٹیلنگ, شارٹ کٹنگ, زگ زیگنگ, وہ سارے مواد اس کو آپ پلائیں, جھوٹ پلائیں, آپ دیکھیں کتنا خوش ہوگا یہ. اس لیے زندگی میں اگر آپ اپنے کسی ویژن کو, کسی خواب کو لے کے اگر بڑھنا چاہتے ہیں, ریممبر ون تھنگ, آپ کو خارج سے تو بعد میں قومیں مارنے آئیں گی. آپ کے خواب آپ کی زبانوں کے اوپر جب آپ کے خواب آپ کی زبانوں پہ جب آئیں گے تو یہ تو بعد میں ہونا ہے کہ لوگ آپ کو مارنے آئیں گے. آپ کا اپنا نفس ہی اتنا آپ کو ذلیل کر دے گا, اتنا جھکا دے گا, وہ ماننے نہیں دے گا کہ آپ کوئی چیز ہے, وہ ماننے نہیں دے گا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, وہ ماننے نہیں دے گا کہ آپ ایوریج سے اچھے انسان ہو سکتے ہیں, وہ ماننے نہیں دے گا اس ایلیمنٹ کو کہ میں اس عذاب, میں اس جہنم سے نکل سکتا ہوں جہاں تک میں لے کے آیا ہوں. وہ آپ کو ماننے نہیں دے گا کہ میں نے یہ چھچوری حرکتیں نہیں کرنی, میں عام انسان نہیں ہوں, میں اس جیسا انسان نہیں ہوں, میں ان گلیوں اور سڑکوں اور اپنی زندگی ضائع نہیں کر سکتا, میں ان فارغ لوگوں کے ساتھ سٹے لگا کے اور چرسے پی کے اور پارٹیاں کر کے ٹائم ضائع نہیں کر سکتا. آئی ایم فار مور گریٹر دین دیٹ, میں اس سے کافی بڑا ہوں, میں بہت بڑا ہوں ان چیزوں سے کہ اس کی بات مجھے انٹیمیڈیٹ کر دے یا اس کا تانا مجھے انٹیمیڈیٹ کر دے. اف یو آر لارجر دین لائف, یو نو کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے میرا نام سرخیوں میں لکھا جائے گا اور یہ کچھ بھی نہیں ہونا. So the one who wants to create big empires, beta, they talk less and they work a lot. They work a lot on themselves. سب سے زیادہ کام اپنے آپ پہ کرنا پڑتا ہے, پھر کائنات پہ کام کرنا پڑتا ہے. So آپ دیکھیں گے اگر آپ کی زندگی میں ویژن نہیں ہے نا, آپ دیکھیں آپ میں غصہ ہوگا, آپ میں غصہ چڑ چڑی ہوگی, آپ کو دبا کے چڑ ہوگی, اتنی سی پن نہیں کرنی کسی نے, میرا بوتھا پاندنے میں تھے, یہ والا مزاج ہوگا آپ کا. ہلکی سی چیز آپ کو اتنا زیادہ انٹیمیڈیٹ کرے گی, اتنا. آپ دیکھیں نا کچھ لوگوں کا مزاج ہے, ایسا مزاج ہمارے لوگوں کا آپ سوچ نہیں سکتے, منٹ میں دماغ گھوم جاتا ہے. بات ہے نا ٹاک ٹو دا ہیڈ, میں تیرے نال گل ہی نہیں کرنی, میں تیری شکل ہی نہیں دیکھنا. اتنا مزاج کیوں ہے, کیوں اتنا غصہ پالنے کا بھی وقت کس کے پاس ہے بیٹا؟ اتنی عشق عاشقیاں کیسے لگا سکتا ہے ایک آدمی, اتنی گفتگویں, اتنی زبان کیسے چلا سکتا ہے جب اس نے زمینوں کو آسمانوں سے ملانا ہوتا ہے؟ وہ کیسے اتنی باتیں کر سکتا ہے, وہ کیسے اتنا وقت ضائع کر سکتا ہے, وہ کیسے اتنی پھٹیکیں پال سکتا ہے؟ جی فلاں کی اس نے اگر گوچی پہنا ہے نا میں ارمانی لے کے آؤں گا, یہ پال فلیری پہنا ہے نا میں پاتک فلپ لے کے. اتنی برانڈ کانشیسنس کیسے ہو سکتی ہے؟ جس انسان نے کچھ بنانا ہوتا ہے بیٹا, وہ تو اپنی زندگی کو آگ میں ڈالتا ہے, بھٹی میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو, کیونکہ اس نے پہلے تو نکلنا ہوتا ہے اپنے, میں پنجابی ہوں, میں پٹھان ہوں, میں مہاجر ہوں, میں مڈل کلاس ہوں, میں سوشل کلاس ہوں, میں کمیونسٹ ہوں, میں فلان ہوں, وہ ان کلٹ سے ہی نکلنے کی اس کی جنگ بڑی سخت ہوتی ہے. پھر اس نے جب اپنے ویژن بغیر ٹیم کے تو ہو نہیں سکتا. یہ کس نے کہا ہے کہ میں ہر جگہ, یہ میں کیسے ہو سکتی؟ قوموں کو اپنے اندر ضم کرنے کا جذبہ آپ ایک کیسے اتنا بڑا تعمیر کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں؟ کچھ اگر لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے اپنے ساتھ, آپ کیسے قوموں کو کنونس کریں گے؟ میں یہاں بیٹھ کے اگر بونگیاں ماروں, میں قائل کر لوں گا اتنے بڑے لرنڈ انسٹیٹیوٹ میں کسی کو؟ آپ کو قوموں کو قائل کرنے کے لیے تجربہ لانا پڑے گا, تجربے کے ساتھ حلم لانا پڑے گا, حلم, عاجزی, ان کی ساری ہیوملٹی. نفس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی, سارے چودھری ہوتے ہیں.